السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سوالات کچھ اس طرح ہیں۔ پہلا سوال ہے، توبہ کے قبول ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ دیکھیے، توبہ کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ اگر ہم سے کچھ گناہ ہو گیا اور بہت سخت گناہ ہو گیا تو ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ کے قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس پر ندامت ہو، افسوس ہو، شرمندگی ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو ہم فوراً چھوڑ دیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کبھی بھی آئندہ زمانے میں ہم نہ کریں گے، اس کا پختہ عزم اور ارادہ ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تبھی ہماری توبہ قبول ہوں گی۔ تو توبہ کی یہ 3 شرطیں ہیں۔ دوسرا سوال، زکوٰۃ کی رقم مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لگا سکتے ہیں، جائز نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسجد پاک ہے اور پاک مال ہی مسجد میں لگانا چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم یہ میل کچیل کہا گیا ہے، اور یہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے یہ میل زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، لہذا یہ غریبوں کا اور فقیروں کا، مسکینوں کا حق ہے۔ یہ زکوٰۃ کی رقم ہم مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ تیسرا سوال ہے کہ بڑے جانوروں میں اگر قربانی کا حصہ ہم نے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ عقیقہ بھی لے لیا تو کیا عقیقہ درست ہوگا؟ بالکل درست ہوگا۔ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ بڑے جانوروں میں قربانی کے دنوں میں اگر کچھ حصے قربانی کے ہیں اور کچھ حصے عقیقہ کے ہیں، اسی طرح کچھ حصے ولیمہ کے ہیں، تو پھر عقیقہ بھی درست ہے، ولیمہ بھی درست ہے، اور اسی طریقے سے قربانی بھی درست ہے، کیونکہ سب کی نیت ثواب اور قربت کی ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شریک اس میں ہے جس کی نیت گوشت کھانے کی ہے صرف، یعنی نہ تو ولیمہ کی نیت سے وہ گوشت لے رہا ہے، نہ تو عقیقہ کی نیت سے گوشت لے رہا ہے، نہ قربانی کی نیت سے گوشت لے رہا ہے، بس یوں ہی گوشت کھانے کے لیے لے رہا ہے، تو پھر نہ عقیقہ درست ہوگا اور نہ ہی قربانی درست ہوگا۔ یعنی جتنے لوگ بڑے جانوروں میں شریک ہوں گے سب کی نیت قربت اور ثواب کی ہونی چاہیے۔ چوتھا سوال ہے کہ سرکاری بجٹ یا فنڈ کا پیسہ مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر سرکاری بجٹ یا فنڈ کا پیسہ اگر عام استعمالی مفادات میں استعمال کرنے کے لیے یہ ہے، یعنی سرکاری بجٹ یا فنڈ سرکار نے عام مفادات میں استعمال کرنے کو کہا ہے، تو پھر مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مخصوص کام کے لیے سرکار نے دیا ہے، سرکاری فنڈ ہے یا بجٹ مخصوص کام کے لیے، پھر وہ مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ کیا ہر نماز میں زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا دل سے بھی نیت کر لینا کافی ہے؟ جی ہاں، بالکل دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ نیت کہتے ہی ہیں ارادہ قلب کو، یعنی دل کے ارادے کو، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر زبان سے کہہ لیا جائے تو اچھا اور بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ سنت والی نماز میں نیت سنت موقدہ یا غیر موقدہ دونوں کی الگ الگ کرنا ہے یا صرف سنت کی نیت کر لینا کافی ہے؟ سنت نماز کی نیت کر لے بس کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سنت موقدہ کہے یا غیر موقدہ کہے، بس سنت کہہ لیں گے کافی ہے۔ بچے کی روح کہاں جاتی ہے؟ دیکھیے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیک لوگوں کی روح یہ علیین میں جاتی ہے 7ویں آسمان پر، اور برے لوگوں کی روح یہ سجین میں جاتی ہے، 7ویں زمین پر جاتی ہے، اور 7ویں زمین پر حدیث سے ثابت ہے کہ وہاں پر جہنم بھی ہے، اور 7واں آسمان کے پاس جنت ہے۔ تو جن کی روحیں 7ویں آسمان پر جاتی ہے تو وہ جنت کے مناظر بھی دیکھتے ہیں، اور جن کی روحیں 7ویں زمین پر جاتے ہیں تو وہ جہنم کی تکلیفیں بھی دیکھتے ہیں۔
تو اتنی بات ثابت ہے. اب بچوں کا انتقال ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ 7ویں آسمان پر جائیں گے، ان کو تو مکلف نہیں ہے. تو اگر بالغ ہونے سے پہلے بچے کا انتقال ہوا ہے تو وہ بھی علیگین 7ویں آسمان پر ہی جائیں گے. کوئی بیماری ہے تو اس کو قرآن کا ہوا لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال سے یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ان کو قرآن کریم پڑھ کر دم کر سکتے ہیں یا نہیں. تو بالکل قرآن کریم پڑھ کر دم کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے، تو بالکل یہ کرنا چاہیے. اہم سوال آیا ہے کہ سینیٹائزر ہاتھ میں لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے، اور اسی طرح پرفیوم لگانا کیسا ہے جبکہ اس میں الکوہل رہتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو الکوہل رہتا ہے نا، یعنی سینیٹائزر میں یا اسی طریقے سے پرفیوم وغیرہ میں یا اسی طریقے سے باڈی اسپرے وغیرہ میں، اس میں جو پرفیوم رہتا ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے. اس میں جو الکوہل رہتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الکوہل جو کھجور، انگور، جو کشمش کے علاوہ کسی دوسرے مادے سے بنا ہے، مثلاً پیٹرول کے مادے سے بنا ہے، یا جو ہے کوئلے کے مادے سے بنا ہے، یا جو ہے آپ کو یہ گنے کے مادے سے بنا ہے، تو ان مادوں سے جو 4 مادے کے علاوہ کسی دوسرے مادے سے بنا ہے تو اس کا استعمال، ظاہری استعمال، اس الکوہل کا ظاہری استعمال جائز ہے. تو یہ جو کھجور، انگور، جو کشمش کے مادے سے جو الکوہل بنتا ہے وہ الکوہل حرام ہے. اس کی تحقیق ہو چکی ہے کہ سینیٹائزر میں، پرفیوم میں، باڈی اسپرے میں جو الکوہل ملائی جاتی ہے وہ کھجور، انگور، جو کشمش کے علاوہ کسی دوسرے مادے کا ہوتا ہے. لہذا پرفیوم کا استعمال بھی جائز ہے، باڈی اسپرے کا استعمال بھی جائز ہے، اور سینیٹائزر کا استعمال بھی جائز ہے. ان کو استعمال کر کے نماز پڑھنا بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زیر ناف کے بال صاف کرنے کے تعلق سے کچھ بتلا دیجئے. دیکھیے یہ فطرت اسلام میں سے ہے کہ زیر ناف کو صاف کرنا ہے، اور یہ ضروری ہے، سنت ہے. اور یہ مقدار کیا ہے اس کی؟ یہ جو ناف کے نیچے جو ایک لکیر ہوتی ہے جس سے نچلا حصہ شروع ہوتا ہے نا، تو وہاں پر جو بال آتی ہے اس کو زیر ناف کہا جاتا ہے. اس بال کو صاف کرنا ہے. اور اسی طریقے سے 2 خصیہ ہوتا ہے مردوں کا، 2 گولا ہوتا ہے، اس پر بھی بال آتا ہے، اس کو بھی صاف کرنا ہے، وہ بھی زیر ناف کے اندر داخل ہے. ایسے ہی دونوں رانوں کے بیچ میں وہاں پر جو بال ہے اسے بھی صاف کرنا ہے. ایسے ہی وہ جو 2 گولا ہے اس کے پیچھے جو بال آتا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے. ایسے ہی مقعد یعنی پیخانے کے راستے پر جو بال آتا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے پیخانے کے راستے سے ذرا پیچھے کمر کی جانب جو ہے بیچ میں جو بال آتا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے. یہ سب زیر ناف کے اندر داخل ہے، اور یہ فطرت اسلام میں سے اسے صاف کرنا چاہیے. اور ہر ہفتے یا 15 دن پہ صاف کرنا اچھا ہے، ورنہ 40 دن سے پہلے صاف کر ہی لینا چاہیے. 40 دن گزرنے کے بعد یہ مکروہ ہے، کراہیت ہے. ایک سوال آیا کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ سنا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سنا ہے. 12 ربیع الاول میں روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے. دیکھیے حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اس پر صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا، لہذا ہمیں ہر پیر کو روزہ رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لہذا ہم شکرانے کے طور پہ جو ہے پیر کے دن روزہ رکھیں، یہ سنت ہے. اور 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور تاریخ ولادت کے سلسلے میں اختلاف ہے. مشہور قول 12 ربیع الاول ہے، لیکن صحیح قول جو ہے 8 یا 9 ربیع الاول کا ہے. اور ہاں یہ کہ وفات کے سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے. بہرحال 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے. ہاں پیر کے دن ہم روزہ رکھیں کیونکہ حضور پیر کے دن روزہ رکھا کرتے، لہذا ہر پیر کو ہم روزہ رکھیں یہ ہے. لیکن خاص 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے.
اور ویسے بھی آج کے دن تو جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن خاص کر روزہ رکھنے کی ممانعت تو حدیث سے ثابت ہے، منع کیا گیا، کیونکہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یہ بھی عید ہے اسلام میں، ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں تو پھر روزہ رکھنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ بھئی عید کے دن تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، پھر یہ روزہ رکھنے کا حکم کہاں سے آ گیا؟ تو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے 12 ربیع الاول کو کوئی عمل ثابت نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم آپ کے سنتوں پر عمل کریں، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، یہی اصل عاشق رسول کی پہچان ہے۔ ہمارا مرغی فارم ہے، اس کا زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ دیکھیے، سال گزرنے کے بعد آپ حساب لگا لیں کہ آپ کے پاس کتنی مرغیاں ہیں فی الحال، اس وقت سال گزرنے کے وقت آپ کے پاس کتنی مرغیاں ہیں، ان سب کو حساب نکال کر اس کی مالیت نکال کر اس کا 2.5% آپ نکالیں۔ اب 2.5% کو آپ یا تو پیسے کی شکل میں دے دیں زکوٰۃ میں، یا یہ کہ 2.5% کا جتنا بھی بنتا ہے اتنا مرغیاں جو ہے آپ جو ہے زکوٰۃ کے طور پر نکال لیں، یعنی آپ کے اختیار میں ہے۔ مسلمان کی بیٹی ہندو سے شادی کر لے اور پھر بھی نماز روزہ رکھے، عید منائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے، مسلمان ہے تو نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، عید منا رہی ہے، تو یہ بالکل درست و جائز، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سچی مسلمان ہوتی تو ہندو سے شادی نہیں کرتی، اگر سچی مسلمان ہوتی تو۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اس سے جو ہے حرام کاری میں مبتلا ہوگی وہ، اس لیے اس کو چاہیے کہ فوراً اپنے جو ہے لڑکے کو، شوہر کو جو ہے اسلام کی دعوت دے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تب تو کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، اور اگر اسلام سے وہ انکار کر دیتا ہے تو فوراً اس سے الگ ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ حرام کاری میں زندگی بھر ملوث رہے گی، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی آیت بطور تلاوت کے نہیں پڑھ سکتے، ہاں بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے سورہ فاتحہ بطور دعا کے پڑھا، یا یہ کہ ربنا آتینا فی الدنیا پڑھا بطور دعا کو، تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا عربی میں مانگنا چاہیے تو قرآن کی آیت کے ذریعے بھی عربی میں دعا مانگ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں بھی، لیکن وہ تلاوت کے طور پہ جو قرآن پڑھی جاتی ہے ناپاکی کی حالت میں، وہ جائز نہیں ہے، نہ تو چھونا جائز ہے نہ پڑھنا جائز ہے۔ پاک ہوں تبھی قرآن شریف پڑھیں۔ قرآن خوانی کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن خوانی کی بس اتنی حقیقت ہے کہ ہم کچھ پڑھ کر میت کے نام ایصال ثواب کر لیں۔ اب اس کے لیے باضابطہ کسی ایک دن متعین کرنا اور پھر جو ہے لوگوں کو بلانا اور دعوت کھلانا، قرآن شریف پڑھوا کر دعوت کھلانا، یہ سب رسم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ بھی قرآن شریف اس نیت سے پڑھیں گے کہ اس کے بعد ہم کو کھانا ملے گا، کھانا کھائیں گے، ہم دعوت کھائیں گے، تو خود پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملتا ہے، تو پھر میت کو ثواب کیسے ملے گا؟ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے کوئی دن متعین نہیں کرنا ہے، بس بغیر دعوت کے، بغیر دن متعین کیے ہوئے ہم لوگ جتنا ہو سکے صبح شام جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن شریف پڑھ کر نیت کر لے کہ فلاں کو جو ہے اس کا ثواب مل جائے۔ یہ اپنے گھر والے آج کہیں کہ بھئی آؤ ہم بیٹھ کر مل کر ایک قرآن مکمل کرتے ہیں، قرآن شریف کچھ پڑھتے ہیں اور ہم اپنے مرحوم دادا کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، یہ کہہ لیں بس کافی ہے۔ لیکن اس کے لیے باضابطہ ایک دن متعین کرنا، قرآن خوانی کا پروگرام کرنا، دیگے چڑھانا، بریانی بنانا اور کھانا بنانا، اور خوب جو ہے قرآن شریف پڑھوانے کے بعد کھانا کھلوانا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا مرحوم کے نام سورہ یاسین پڑھ کر بھیجنے کے بعد سب کو شیرینی تقسیم کرنا بدعت ہے؟
جی ہاں بالکل بدعت ہے، شیرینی تقسیم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس نیت سے اگر کوئی پڑھے گا سورہ یاسین تو پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی میت کو ثواب ملے گا۔ تو یہ سب شیرینی تقسیم کرنا، یہ سب چیزیں یقیناً بدعت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ آج کے چند سوالات تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب جو سوالات آئے ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات اگلے ہفتہ جمعے کے پروگرام میں لائیو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔